ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے یہاں ایک جادوگر تھا۔ جو وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو رستے میں ایک راہب کا گھر تھا، جہاں وہ عبادت و وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا، اس کے طریقے کو دیکھتا، از وہ سنت آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی مارتا، کیونکہ وہ جو بچہ تھا وہ لیٹ ہو رہا تھا، یعنی گھر میں بھی جانے کے لیٹ ہو رہا تھا اور جہاں جادوگر تھا ادھر بھی لیٹ ہو رہا تھا۔ اس کی ریزن یہ ہو رہی تھی کہ جو راہب تھا نا وہ کلام پڑھتا تھا اور بچہ وہیں کھڑا ہو کے وہ سننے لگ جاتا تھا، کیونکہ وہ وہاں سے دیر پہنچتا اور یہاں بھی دیر آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی ہے تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، پھر گھر والے بگڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا، ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں، سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہو تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگ، یعنی کہ لوگ اپنی بیماریاں لے کے بچے کے پاس آنے لگے۔ اس کی دعا مادر و زرد، اندھے، کوڑی، جزامی اور ہر قسم کی بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ نے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑھی تو بڑے تحفے طائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دے، یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے شفا میرے ہاتھ میں نہیں، اس نے کہا، یعنی بچے نے کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا اللہ واحد لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں گا۔ اس نے اقرار کیا کہ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے درمیان میں آیا، جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کلام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے معتجب ہو کر پوچھا، تمہیں آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا، اب تم جادو کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ بچہ کہہ رہا ہے بادشاہ سے، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگایا۔
اب رہب کو بلا کر کہا اسلام کو چھوڑ دے، اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے اسے آرے سے چڑھوا دیا۔ پھر اس نوجوان نے کہا تو بھی دین و اسلام سے پھر جا، اس نے بھی انکار کیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اسے فلاں پہاڑ کی طرح چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر دین سے باز آ جائیں تو ورنہ وہیں سے لڑکھا دینا، یعنی وہیں سے پھینک دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب دھکا دینے لگے تو اس نے اللہ سے دعا کی، اللہم کفنیہ بما شئت، اے خدا جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی نیچے گر گئے، صرف وہی بچہ ہی باقی بچا رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں گئے؟ بچے نے کہا خدا نے مجھے بچا لیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا اسے کشتی بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے، بیچ سمندر پہنچے تو جب اسے پھینکا چاہا تو پھر وہی دعا کہ بار الہی جس طرح تو چاہے مجھے اس سے بچا لے۔ دعا کے ساتھ ہی موخ اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہی بادشاہ کے پاس آئے، کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ تو چاہے کتنی تدابیر بھی کر لے مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں گا تو اسی طرح کر، تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا تم تمام لوگوں کو اپنے میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی پر چڑھا دو، پھر میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ ربی ھذا غلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر میری طرف پھینک دو اور مجھے لگے گا میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کپیٹی میں لگا، اس نے اپنے ہاتھ میں جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے آواز آئی، بلند ہونے لگی، میں اس بچے کا رب پر ایمان لایا۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھے اس کا اثر کیا پڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے ہی آ گیا اور سامنے مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھداؤ، ان میں لکڑیاں بھرو، آگ لگا دو، اور اس دین سے پھر جائیں تو چھوڑ دو اور دوسرے دین میں پھینک دو۔ مسلمان نے صبر شکیب اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں وہ دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ذرا جھجکی تو اس بچے کو خدا نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو، تم حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ یہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔